بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26 کا ترجمہ اور تفسیر۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے، ان یضربا کے بیان کرے، مثلا ما بعوضۃ کوئی مثال مچھر کی، فما فوقہا یا اس سے زائد چیز کی، فاما الذین آمنوا پس بہرحال وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، فیعلمون تو وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم کہ یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، واما الذین کفروا اور بہرحال وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، فیقولون تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، اللہ نے کس چیز کا ارادہ کیا، بہذا اس کے ذریعے، مثلا مثال کا، یضل به کثیرا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں بہت سوں کو، ویہدی به اور ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے، کثیرا بہت سے لوگوں کو، وما یضل به اور اس کے ذریعے گمراہ نہیں کرتے، الا الفاسقین مگر فاسق لوگوں کو، حد سے نکلنے والوں کو۔ ان اللہ لا یستحی، جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے مکر و فریب کو تشبیہ دی مکڑی کے جالہ کے ساتھ، اور اسی طرح یہ بتایا کہ اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لوٹا سکتے، تو کفار نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی شان ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اللہ تعالیٰ کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہرگز نہ ہوتیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے مکر فریب کو مکڑی کی جالے کے ساتھ تشبیہ دی اور یہ بیان کیا کہ اگر مکھی کوئی چیز ان سے چھین کر لے جائے تو یہ اسے واپس نہیں لوٹا سکتے، تو کفار نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی شان ہے، یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر قرآن مجید اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اس قسم کی مثالیں نہ ہوتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ لا یستحی کہ اللہ تعالیٰ کوئی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ یستحیی یہ جو ہے اس کا مادہ حیا آتا ہے، اور حیا کہتے ہیں قابل مذمت فعل کے خوف سے کسی کام کو چھوڑ دینا، تو یہ انفعال ہے، اور انفعال تو کا معنی اثر قبول کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حیا کہتے ہیں قابل مذمت فعل کے خوف سے کسی چیز کو چھوڑ دینا، یہ انفعال ہے یعنی اثر کو قبول کرنا۔ اللہ تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک ہیں، تو کیسے فرمایا لا یستحی، اللہ نہیں شرماتے؟ جواب یہ ہے کہ یہاں پر حیا کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد ہے اس کا انجام یعنی چھوڑ دینا، ترک کر دینا، اور ترک کر دینا اللہ تعالیٰ کے حق میں محال اور ناممکن نہیں ہے، تو اسی وجہ سے حیا کی اللہ کی طرف نسبت درست ہے۔ جواب یہ ہے کہ حیا کا حقیقی معنی مراد نہیں، بلکہ مراد ہے حیا کا نتیجہ یعنی کسی کام کو چھوڑ دینا اور ترک کر دینا، یہ چیز اللہ کے حق میں محال و ناممکن نہیں ہے، تو لا یستحیی کہنا اور حیا کو اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ درست ہو جائے گا۔ ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، بعوضہ کا معنی ہوتا ہے مچھر، یہ بعضن سے ماخوذ ہے بمعنی کاٹنا، چونکہ یہ بھی کاٹتا ہے اسی وجہ سے اس کو بعوضہ کہتے ہیں، ماخوذ ہے بعضن سے بمعنی کاٹنا، چونکہ مچھر بھی کاٹتا ہے اس لیے اس کو بعوضہ کہتے ہیں۔ فما فوقہا، اس کے معنی میں دو احتمال ہیں، مطلب میں دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک، مچھر کی یا اس سے زائد کسی چیز کی جو جسم میں مچھر سے بڑی ہوئی ہو، یعنی اس کا جسم مچھر سے بڑا ہو۔ نمبر دو، فما فوقہا، مچھر کی یا اس سے کم کسی چیز کی، یعنی کہ جو مچھر سے حقارت میں زیادہ ہو، حقیر ہو، مچھر سے بھی زیادہ حقیر ہو، تو فما فوقہا اس میں دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک، مچھر کی یا اس سے زائد جسامت والے کسی چیز کی۔ نمبر دو، مچھر کی یا اس سے زائد حقارت والی کسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ حقیر ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، ایمان والے تو یقین رکھتے ہیں کہ یہ مثال بیان کرنا رب کی جانب سے حق ہے۔
حقیر چیز کی مثال حقیر سے دی جاتی ہے، عظیم چیز کی مثال عظیم چیز سے دی جاتی ہے، تو یہاں پر حقیر چیز کی مثال دینا مقصود ہے، اسی وجہ سے حقیر چیز کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی جانب سے حق ہے۔ حقیر کی مثال حقیر چیز سے، عظیم کی مثال عظیم چیز سے دی جاتی ہے، تو یہ مثالیں بیان کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، لیکن کفار کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کی کیا غرض ہے۔ ارادتن سے ماخوذ ہے۔ ارادہ کہتے ہیں کہ کوئی دونوں کاموں پر قادر ہو، کسی کام کے کرنے پر اور نہ کرنے پر دونوں پر قادر ہو، لیکن کسی ایک کو ترجیح دے دے۔ ارادتن سے ہے، اس کا معنی ہے کہ دونوں جانبوں پر قادر ہو لیکن کسی ایک جانب کو ترجیح دے دے۔ تو کفار کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے اللہ کی کیا غرض ہے، یہ چیزیں جو ہیں حقیر ہیں، قرآن مجید میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے جواب دیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ مومنین جن کے دل میں اخلاص ہے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، کیونکہ وہ شک نہیں کرتے، تو یہ مثال سیدھا ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن کفار کو گمراہ کرتے ہیں، ایسی مثالیں بیان کرنے کے بعد ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں اور اس طرح وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سوں کو ہدایت دیتے ہیں، یعنی مومنین جن کے دل میں اخلاص ہے وہ تو فوراً مان جاتے ہیں، ان کو ہدایت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن کفار شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ کفار مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، کفار کی تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں کی کم ہے، تو کیسے فرمایا یہدی بہ کثیرن، بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کفار کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، مسلمان کم ہیں، تو کیسے فرمایا یہدی بہ کثیرن، بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ وہ بہت سے تو نہیں ہیں، وہ تو تھوڑے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر کثرت سے مراد اضافی کثرت نہیں، یعنی کفار کے مقابلے میں کثرت مراد نہیں ہے، بلکہ کثرت سے مراد ہے فی نفس ہی کثرت، کہ ویسے ہی مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر کثرت سے مراد اضافی کثرت نہیں، یعنی کفار کے مقابلے میں کثرت مراد نہیں ہے، بلکہ مراد ہے فی نفس ہی کثرت، کہ ویسے ہی تعداد میں وہ زیادہ ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہی گمراہ کرتے ہیں۔ فاسق فسق سے ہے، بمعنی نکلنا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایمان اور حکم الہی سے نکلنے والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے، ان کو گمراہ کر دیتے ہیں، جنہوں نے ضد اور ہٹ درمی سے یہ طے کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں شرماتے، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کی مثال بیان کریں کوئی مثال مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے زائد کسی چیز کی، فاما الذین آمنوا، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون، تو وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے کیا ارادہ کیا اس سے مثال کا، یضل بہ، اللہ گمراہ کرتے ہیں اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو، ویہدی بہ، اور ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو، وما یضل بہ، اور گمراہ نہیں کرتے اس کے ذریعے الا الفاسقین، مگر فاسق لوگوں کو۔